ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صامت نجا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ علم کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح، اپنی تربیت اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرتے رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم صرف اپنی توجہ پڑھنے پڑھانے پہ رکھیں اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ کریں تو بس اوقات بجائے تعمیر کے تخریب ہو جاتی ہے، فساد ہو جاتا ہے، اور پھر یہ علم فائدے کی بجائے نقصان دینے لگ جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان میں ایک علم بھی ہے، وہ علم جو نفع نہ دے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں آپ سے اس علم کی پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ نفع نہ دے عام سی بات ہے، فائدہ نہ دے۔ ایک آدمی کے گھر میں دیسی گھی ہے، اس کو فائدہ نہیں دیتا، استعمال نہیں کرتا، پیسہ ہے نفع نہیں دیتا، رکھا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے، اس پیسوں کو نہ پہنتا ہے نہ خریدتا ہے، تو یہ بات بڑی واضح ہے، کوئی چیز ہو اور نفع نہ دے تو علم ہے، نفع نہیں دے رہا، بغیر فائدے کے علم ہے، اس سے پناہ مانگی۔ علم کا نفع سب سے بڑا خود اس آدمی کو ہونا چاہیے جس نے علم حاصل کیا ہے۔ اگر ایک آدمی خوشبو کی دکان بنا کے بیٹھا ہے، اگر وہی خوشبو سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تو پھر کیا خوشبو اور کیا دکان اور کیا کاروبار؟ ایک آدمی کی فصل بڑی اچھی ہوتی ہے، پھلوں کی بھی، غلے کی بھی، لیکن وہ ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، ساری بیچ دیتے ہیں اور پیسوں کو عیاشوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا اس گندم کا، اس کنو اور اس آم کا؟ تو علم نافع وہ ہے جس پہ آدمی عمل کرے۔ علم نافع وہ ہے جس کا اثر دل پہ ہو، ہر عضو پہ ہو۔ خیر ایک مستقل عنوان ہے۔ تو علم کی آفات میں سے بہت ساری آفتیں ہیں، بہت ساری، اس میں سے ایک زبان کی بے احتیاطی ہے۔ جب آدمی اپنی زبان کو بے دریغ استعمال کرتا ہے تو چونکہ علم والے کے پاس معلومات بڑی ہوتی ہیں تو پھر وہ بولتا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں زبان کو درانتی کہا گیا ہے۔ درانتی سمجھتے ہو؟ پنجابی والے داتری سمجھتے ہو نا؟ جب درانتی کاٹتی ہے تو وہ کاٹنے میں فرق کرتی ہے کہ صحیح چیز کٹے، جو بیچ میں غلط چیز ہے، نقصان دہ بوٹی ہے وہ نہ کٹے، ایسا ہوتا ہے؟ وہ بلا تمییز وہ سب کچھ کاٹ دیتی ہے۔ وما یکب الناس فی النار علی وجوہہم او قال علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، کہ لوگوں کی اکثریت جو جہنم میں جائے گی تو وہ اپنی زبان کی باتوں کی وجہ سے، حصائد
السنتہم، زبانوں کی جو کٹائی ہے اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصائح فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت قیمتی نصائح، اور اس میں یہ جملہ آپ نے فرمایا کف علی لسانک، کفا، کفی، کفو، اکفف، جانتے ہو نا صرف والے، تم سب نے پڑھ رکھی ہے۔ کف علی لسانک، معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھو، کنٹرول کرو۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، حضور جو ہم بات کرتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ ایک ہے نا عمل کرنا، غلط کام کرنا، بات پر بھی پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا معاذ میں تو تمہیں سب سے سمجھدار سمجھتا تھا، اور غالباً یہ بھی ہے سکلت کا امو کا یا معاذ، سکلت کا امو کا یا معاذ، یہ جملہ آپ نے سنا ہے نا، عربی میں بولا جاتا ہے تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہاری ماں نے تمہیں گم پایا تھا۔ کیا مطلب اس کا؟ بہت سے مطلب آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، ایک مطلب اس کا سمجھ لیں، وہ پڑھا ہوگا آپ نے ماشاءاللہ تکرار کے لیے، جب کوئی آدمی ایسی بات کرتا جو بہت زیادہ قابل تعجب ہوتی تو اظہار تعجب اور اظہار افسوس کے لیے یہ جملہ بولا جاتا تھا کہ تمہیں یہ بات بھی معلوم نہیں؟ کیا بچپن میں تمہاری ماں گم ہو گئی تھی کہ تمہیں ماں نے یہ بات نہیں بتائی؟ یہ بات درسگاہوں میں، مدرسوں میں نہیں ہوتی، یہ تو ماں اپنی گود میں یہ باتیں سکھا دیتی تھی۔ سکلت کا امو کا، تمہاری ماں چلی گئی تھی، تم سے گم ہو گئی تھی، اس لیے تمہیں یہ بات بھی نہیں معلوم۔ اور بعض روایت میں ہے فرمایا کہ میں تو تمہیں سب سے سمجھدار سمجھتا تھا۔ پھر اس پہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی اکثریت جو جہنم میں جائے گی، کس وجہ سے؟ زبان کی باتوں کی وجہ سے۔ بخاری کی روایت ہے، معراج میں آپ گئے، جنت جہنم دیکھی، آ کے بتائے مناظر، اور عورتوں نے کہا حضرت آپ روزانہ بیان فرماتے ہیں مردوں کو، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کچھ ہمیں بھی وقت دیں۔ تو آپ نے جمعرات کا دن عورتوں کو دیا تھا، آپ جمعرات آتے اور ان سے واعظ فرماتے، نصیحت فرماتے۔ تو ان نصائح میں آپ نے فرمایا رأیت الجنۃ والنار فإنی رأیت اکثر اہلھا النساء، جب میں نے شب معراج کی رات میں جنت جہنم دیکھی، جب میں نے بولو نا بھائی، شب معراج کی رات، یہی تو غلطیاں کرتے ہیں ہم لوگ۔ شب معراج کی رات، جبل استقامت پہاڑ، آب زمزم کا پانی، اللہ نے پوچھا الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا، الست بربکم، خطیب کہتا ہے الست بربکم، سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، کیا کہا ہے؟ قالوا بلا نے قالوا نہیں کہا تھا، بولتا نہیں، خیر۔ تو کیا کہہ رہے تھے؟ معراج۔ تو آپ نے فرمایا رأیت اکثر اہلھا النساء، جب میں نے جہنم کو جھانکا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی، اور جنت کے بارے میں فرمایا رأیت اکثر اہلھا الفقراء، جنت میں اکثر فقیروں کی تھی۔ مالدار تو ابھی حساب و کتاب میں لگے ہوئے تھے، اور فقیر فٹافٹ نکلے اور اپنا بیگ اٹھایا اور جنت میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو پوچھا وبما یا رسول اللہ، قلنا وبما یا رسول اللہ، حضور یہ کیوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، تم لعن تان بہت کرتی ہو، برا بھلا کہنا ہیں، حرام زادیا مائیں کہتی ہیں نا، لعن تان بہت کرتی ہو، وتکفرن العشیرہ، خامد کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں لو
احسنت الی احداکن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت خیرا قط، کہ تم زندگی بھر عورت پہ احسان کرو، کبھی مشکل حالات آ جائیں وہ کہے گی مجھے تو یہاں کبھی پیٹ بھر کے کھانے نہیں ملا تیرے گھر میں. یہ علماء بھی فرماتے تھے سبقوں میں. خیر بہرحال تو اس میں ناشکری بہت ہے، اللہ بچائے ہم سب کو. اور زبان کی بیت علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں کے اکثریت کے جہنم میں جانے کی وجہ دو عمل ارشاد فرمائے گئے ہیں، ایک آپس میں لان تان کرنا اور دوسرے ناشکری کرنا، اور دونوں کام زبان سے ہوتے ہیں. لان تان کس سے ہوتی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں حکم کا مدار علت پہ ہوتا ہے، جہاں علت پائی جائے گی وہیں حکم پایا جائے گا. اگر یہ چیز عورت میں ہونے کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیجتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہی چیز مرد میں ہو تو وہ اس وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں صدیق کا لقب ملا ہے، روایات میں آتا ہے اپنی زبان کو باہر نکالتے اور پکڑتے اور فرماتے ھذا اوردنی الموارد، اسی نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا. اور ایک عجیب واقعہ، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، قرآن کریم میں ہے نا واقعہ سورہ نور میں، 1 ماہ تک حضور پریشان رہے. میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں باتوں میں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ضرور تھے، لیکن پھر بھی 1 ماہ تک پریشان رہے کہ عائشہ پہ تہمت لگی ہے، پتہ نہیں ماجرا کیا ہے. تو آپ مشورے کر رہے ہیں، کبھی بریرہ سے پوچھتے ہیں، کبھی صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں، کبھی عمر سے پوچھتے ہیں، کبھی علی سے پوچھتے ہیں، کبھی انصار کو جمع کر کے ان سے پوچھتے ہیں. سب سے آخری میں حضرت عائشہ سے بات کی، کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ. صدیق اکبر سے پوچھا، کچھ نہیں کہا، خاموش رہے. صدیق ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کے سامنے نبی کی منشا کے خلاف کچھ نہ کہے. عمر سے پوچھا، عمر نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ. کیا حضرت یہ فرمائیں عائشہ سے آپ کی شادی آپ نے خود کی تھی یا اللہ نے کی تھی تو ارینج، لیکن یہ ارینج آپ نے خود کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو اللہ نے عائشہ کو ریشم کے کپڑے میں شکل بنا کے مجھے دکھائی تھی کہ یہ آپ کی ہونے والی زوجہ ہے. پھر عمر نے کہا جب اللہ نے آپ کا نکاح عائشہ سے کیا ہے، اللہ کسی ایسی عورت سے آپ کا نکاح نہیں کر سکتا جو اس قسم کے کام کرتی ہو. حضرت علی سے پوچھا، انہوں نے حضور کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا کہ حضرت آپ اس ایک عائشہ کی وجہ سے پریشان ہیں. وَلَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ النِّسَاءَ وَلَكَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، اللہ نے تنگی نہیں رکھی، اور شادی کر لیں. خیر بہرحال یہ اس میں تو پھر علماء نے کافی کچھ لکھا ہے. تو جب یہ بات ہو گئی خاموش رہے. پھر حضور ان کے گھر بھی گئے، صدیق اکبر کے گھر بھی گئے، وہاں حضرت عائشہ بھی تھی، حضرت صدیق اکبر بھی تھے، ام رومان عائشہ کی والدہ بھی تھیں. حضور نے بات فرمائی، حضرت عائشہ نے اپنے ابا سے کہا آپ ان کو جواب دے. صدیق نے کہا مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہنا ہے، چپ رہے. ماں بھی چپ رہی. پھر عائشہ خود بولی سبحان اللہ. وہ کلام، وہ کمال کا خطاب جو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کیا، بخاری شریف میں موجود ہے وہ سارے کا سارا. تو خیر ہوگی بات. پھر تھوڑی دیر میں وحی آ گئی، اللہ نے برات ظاہر کر دی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات ظاہر ہوئی، پھر صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو پیار کیا، سر پہ بوسہ دیا. تو اس وقت عائشہ نے کہا ابا جان اب تو آپ بڑا مجھے پیار کر رہے ہیں، جب حضور نے آپ سے میرے بارے میں پوچھا تھا اس وقت کیوں نہیں آپ نے کوئی ایک جملہ کہہ دیا میرے حق میں؟ سمجھتے ہیں؟ کوئی ایک جملہ کہہ دیا ہوتا. تو عجیب لفظ بولا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، فرمایا ای سماء اظلنی و ای ارض یقلنی اذا لم اقل ما لم اعلم. عائشہ جب میں ایسی بات کہہ دیتا جس کا مجھے علم نہیں تھا تو کون سی زمین پہ میں کھڑا ہوتا اور کون سا آسمان مجھے سایہ کرتا. بیٹی ہے اور جانتے ہیں، لیکن چونکہ حقیقت کا علم نہیں ہے. کیا ماجرا ہوا تھا
تو کہا چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا اس بات سے بیٹی میں چپ رہا، اس وقت کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اب جب اللہ نے صفائی دے دی اب میں اپنی بیٹی کی صفائی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھیں ذرا ہم کتنی آسانی سے مخالفت موافقت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، صرف حمایت میں، یہ چونکہ ہمارے علاقے کا ہے، یہ ہماری زبان کا ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، غلط ہے یہ صحیح، اس کو نہیں دیکھتے، ہم حمایت میں بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ان لوگوں کی احتیاط کا عالم، اور حضور نے فرمایا من صامت نجا، نجات اس نے پائی جو خاموش رہ گیا۔ کوئی لڑائی خاموش رہنے پہ ہوئی ہے؟ بولو یار، یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ خاموش رہنے کا نام ہے نا، واٹس ایپ گروپ، فیس بک، انسٹاگرام، ادھر ادھر کی یہ سب خاموشی کے وہ اپلیکیشن ہے نا، بولو یار۔ اس وجہ سے بھی آپ نے کوئی لڑائی سنی ہوگی کہ جی یہ خاموش رہتے ہیں۔ وہ ایک تھی نا عورت، یہ ساس بہو کا جھگڑا کس گھر میں نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، تو یہ بھی ہنستا ہے، تمہیں کیا پتا۔ تو اسی طرح ایک گھر تھا، ساس بہو میں جھگڑا ہوتا تھا، پھر ساس بعد میں پریشان بھی ہوتی، لے دیکھو ایک ہی ہو گیا، پھر لڑائی ہوگی، پھر ہوگی، چلے گی مولوی صاحب کے پاس تعویذ کے لیے، تو کہتی ہے جی لڑتی بہت ہے میری بہو میرے سے، ظاہر ہے اس نے لڑنا تھا، اس نے تو نہیں لڑنا تھا، تو کوئی تعویذ دیں۔ مولوی صاحب سمجھدار تھے، مولوی سمجھدار ہونا بہت کام اچھا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں آپ کیسے ہوں گے، شور کرنے والا، ہر وقت بولنے والا سمجھدار تو نہیں ہوتا، ابھی سے بننا شروع کرو سمجھدار۔ تو مولوی صاحب سمجھدار، انہوں نے ایک تعویذ بنا کے دیا، کہا بی بی جب لڑائی ہونے لگے تو اس تعویذ کو دانتوں کے درمیان رکھ لینا ہے، بس گرے نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تعویذ سنبھال لیا۔ جو ہی گھر میں لڑائی ایسا سے شروع ہوتی ہے نا، بولتے نہیں، بولو بھائی، ایک بات ہوگی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر مذاق، پھر گرم، پھر یہ، پھر وہ، آگے بڑھے گا۔ تو جب لڑائی شروع ہونے لگتی تو وہ محترم ساس صاحبہ تعویذ لے کے دانتوں میں دبا لیتی۔ جب دانتوں میں دبا لیتی، اب وہ بول سکتی تھی؟ بولتی تو کیا ہوتا؟ تعویذ گر جاتا۔ جب وہ تعویذ اس نے دبایا تو خاموش ہوگی، جب خاموش ہوگی تو لڑائی ختم ہو گئی۔ ہفتے بعد بڑی خوش وہ عورت مٹھائی کا ڈبہ لیا اور مولوی صاحب کے پاس، ان کی حضرت ہمارے تو گھر میں سکون آ گیا، کیا کمال کا تعویذ دیا آپ نے، ماشاءاللہ میں شکر ادا کرنے آئی ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا بی بی یہ کمال تعویذ کا نہیں، یہ تیرے چپ کا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہی ہے حدیث، من صامت نجا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جس کا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہے، اگر بولنا ہے تو خیر بولے، وگرنہ چپ رہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ یہ آپس کے جو سرگوشیاں ہیں، خسر پھسر، کانوں میں، درسگاہوں میں استاد نہ ہو، یہ سرگوشیاں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی اکثریت کی سرگوشیاں، اس میں کوئی بھلائی کوئی خیر نہیں۔ الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس، نیکی کی بات ہے، صدقے کا حکم ہے، یا لوگوں میں اصلاح کی بات ہے، اس میں تو خیر ہے، باقی کوئی خیر نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہنا یہ ہے عزیز طلباء کرام، اپنی زبان پہ کنٹرول کریں۔ اور سبحان اللہ کیا فرمایا حضور نے، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو باتوں کی گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو باتیں کون سے؟ ما بین رجلی، جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے شرمگاہ، وما بین لحیی، جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے زبان، جو زبان کی حفاظت کی ضمانت دے اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت کی گارنٹی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیں، تو چلتی ہے، مفت کی مشین ہے، موبائل پہ بات کرے بل آتا ہے، پیک لگوانا پڑتا ہے، بولتے نہیں یار، موبائل چارج کرنا پڑتا ہے، اس کا کوئی بل ہے زبان میں؟ اگر آپ نے 10 گھنٹے بھی بات کی ہے، پیسے مانگے گی چارجنگ؟
بولو، کچھ نہیں، مفت کی مشین ہے، جب چاہیں بول لے، رات کو 12 بجے بھی اٹھ کے بولنا چاہیں انکار کرے گی اور چارے چپ کر سون دے، ہر لے بولتے رہتے. کبھی کہا زبان نے؟ بولتے نہیں یار. جھوٹ بولو گے بول پڑے گی، سچ بولو گے بول پڑے گی، غیبت کرو گے کرے گی، بہتان لگاؤ گے لگائے گی، یہ بھی چغلی کرو گے کرے گی، لیکن ایک دن آئے گا جب اس پہ مہر لگے گی اور پھر ہاتھ پاؤں اور آنکھیں اور کان بولیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کان کیسے بولے گا، ہاتھ کیسے بولے گا، کان کیسے بولے گا؟ تو علماء نے کہا زبیر کیسے بولتی ہے؟ جس رب نے زبان کو قوت گویائی دی ہے وہ اس سے سلب کر کے وہی قوت کان میں رکھ دے تو کیا کوئی ناممکن ہے؟ اس لیے عزیز طلباء کرام، بہت بڑا خطرہ ہے یہ زبان ہمارے لیے، اور ہم میں سے اکثریت، یقین کیجئے گا، طلباء ہو، آج کے طلباء کل کے علماء ہیں، اگر آپ طالب علمی میں زیادہ بولیں گے جھوٹ، جب آدمی بولتا ہے نا زیادہ، پھر وہی درانتی کی طرح پھر فرق نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کو پھر چر 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 کرنے کی عادت ہوتی ہے. جو آتا ہے مذاق میں، اب مذاق کیجئے، مذاق میں جھوٹ نہ بولیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے غصے ہونا بھی ثابت ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، اور جب آپ کو غصہ آتا صحابہ فوراً سمجھ جاتے اب حضور جلال میں آگے ہیں. جب خوش ہوتے تو بھی سمجھ جاتے. شیخ لکھتے ہیں جو بندہ جتنا خوبصورت ہو اس کو غصہ ہے فوراً معلوم ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو فوراً معلوم ہو جاتا ہے. چہرہ چمک اٹھتا خوشی میں، کانہا قطعۃ قمر، یہ حضور کا چہرہ کیا چاند کا ٹکڑا ہے. اور جب غصہ ہوتا تو آپ کا چہرہ یوں سرخ ہو جاتا گویا کہ اس میں سرخ انار نچوڑ دیا گیا ہو، چہرے کے دونوں رخسار سرخ ہو جاتے. احمرت عینا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز میں بھاری پن آ جاتا. تو اس لیے ہم سب یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے. کیوں بھی کیا خیال ہے؟ ہاں، سب کے لیے، کل. آج کے طلباء کل کے علماء ہیں. جب آپ آج زبان کا استعمال غلط کریں گے کل بھی کریں گے. پھر دیکھا ہے ہم نے، اللہ بچائے، درس نظامی کا ضابطہ پورا ہو جاتا ہے، تخصص بھی ہو جاتا ہے، اپنے اپنے مقام پہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ایک عادت پڑی ہوتی ہے وہ نیند نہیں جاتی، عادت نہیں جاتی. تو اس لیے ابھی موقع ہے، تمام طلباء دور حدیث کے ہوں، تحفیظ کے ہوں، متوسطہ کے ہوں، خاموش رہی. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا، بہت دانا تھے، قرآن کریم نے ان کے نام پہ سورت اتاری، نبی نہیں تھے صحیح قول کے مطابق، ان کے نام پہ سورت اتاری ہے، ان کی نصیحت کی باتیں قرآن نے ذکر کی ہیں. کالے تھے، کالے رنگ کے حبشی تھے. دنیا میں 3 کالے ہوئے ہیں باعث فضیلت، ایک لقمان حکیم، اور دوسرے حضرت بلال، اور تیسرا کوئی یہاں بیٹھا ہوگا. تو پوچھا کہ آپ تو چرواہے تھے لقمان، تمہیں یہ مقام کہاں سے مل گیا؟ اب ہزاروں کا مجمع تمہاری بات سننے آتا ہے. اور انہوں نے کہا کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، ضرورت کے زائد بات نہیں کی، اور میں نے خاموشی کو اختیار کیا. خاموش رہیں گے عقل مند ہوں گے، بنیں گے. عقل مند ہمیشہ خاموش رہتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کان طویل الصمت، صحابہ سے پوچھئے حضور کی مجلس کیسی تھی؟ خاموشی ہوتی تھی، بس آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم ان کے وہ ہمارے ہو گئے. بس آنکھوں آنکھوں میں کوئی باز نہیں ہے، کوئی تقریریں نہیں ہیں. کسی نے پوچھ لیا جواب دے دیا، کوئی بات ہوئی ارشاد فرما دیا، مختصر سی جملے ہیں، مختصر سی باتیں ہیں، بس وہ تو دل سے دلوں کو صاف کرتے چلے گئے. خاموشی کو اختیار کریں، خاموشی کو اختیار کریں. آپ مسجد میں آئیں تو شور، متن میں جائیں تو شور، درسگاہ میں ہوں تو شور، بجلی بند ہوں تو شور. اس دن پتہ نہیں 10 ذیقعد کی تاریخ بڑی خاص لکھتے ہیں طلبہ، مجھے وہ کل میں نے پڑھے ہیں ان کے مکتوبات شریفہ. ایک ہے مکتوبات مجد الفسانی،
ایک ہے مکتوبات طلاب جامعہ مفتاح العلوم جو اس باکس میں ڈالتے ہیں، تو صحیح بات لکھا کرو، اچھی بھی لکھتے ہیں اکثر تو ویسے کی آج دال میں مرچیں زیادہ تھیں، کوئی کہتا یہ تھا، تو اس قسم کی باتیں نہ ہوں، مجھے پھر پڑھنے میں وقت لگتا ہے، وہ میں خود کھولتا ہوں خود پڑھتا ہوں، تو اس لیے سمجھدار طلبہ کم لکھتے ہیں، یہ متوسطہ والے حفظ والے آج قاری صاحب نے یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا ہیں، ہم کیا بتاؤں کسی کو، تو اس میں جو کام کی بات ہے وہ لکھیں، کوئی اس میں پیسے ڈال دیتے ہیں 10 روپے کا نوٹ، بھائی وہ غلہ نہیں ہے، غلہ سامنے ہے، پھر میں وہیں غلے میں ڈلوا دیتا ہوں، ماشاءاللہ کسی کو کہا تھا نا کہ 10 روپے صدقہ کر دیا کرو، تو کہتے کتنے دوں آپ کو، تو وہ شاید وہاں ڈال دیتا ہو کہ استاد جی کھولیں گے اس میں سے لے لیں گے، نہیں ہم نہیں لیتے وہاں سے، وہ پھر وہ اس گلے میں ڈلواتے ہیں، تو اس طرح بھائی خاموشی اختیار کریں اور مزہ لیں خاموشی کا۔ ہمارے اکابرین حضرت رائے پوری، حضرت شیخ الحدیث، حضرت گنگوہی، 3 گھنٹے کی ملاقاتیں ہیں، تینوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہی تو ہے، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم ان کے وہ ہمارے ہو گئے، کچھ زبان خاموشی کی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے آج یہی کہنا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو کہ ہم یہ وعدہ کریں انشاءاللہ اپنی زبان کا ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بس وقت آدمی اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، ایک جملہ، اور اتنا بدبودار جملہ ہوتا ہے اس کی نحوست سے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ بھی زبان سے ایک اچھی بات کہتا ہے اور اس سے وہ جنت کے درجوں میں پہنچ جاتا ہے۔ غیبت کریں گے زبان سے، چغلی کریں گے زبان سے، کتنے عیوب ہیں جو زبان سے کر سکتے ہیں، اس سے کام میں لائیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ کہنا تو چاہتا ہوں، پتہ نہیں اندازہ کرتے شوق نہیں ہے، لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے، پتہ نہیں اتری ہے کہ نہیں اتری، تو اب اس کا فرق نظر آئے گا۔ درسگاہوں میں استاد نہ آئیں، آپ خاموشی سے مطالعہ کریں، پتہ لگے انسان بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ میں گیا تھا چوہا سادن شاہ، وہاں کالج تھا، کیڈٹ کالج، آپ یقین کریں وہاں کا ماحول ہمارے تمام مدرسوں سے بڑھ کے، مطالعے میں کوئی استاد نہیں، مجال ہے کسی کی آواز آئے، ہم فجر میں مسجد میں گئے، تمام طلبہ نماز میں 5 منٹ پہلے بیٹھے ہیں، مکمل خاموشی ہے، نگران ہو یا نہ ہو، کبھی موقع مل جا کے دیکھنا۔ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ظاہری طور پہ ہم ان کو دنیا دار کہہ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ لفظ ہی غلط ہے۔ قرآن کریم نے، حدیث نے، اسلام نے کوئی تفریق نہیں کی دیندار کی دنیا دار کی، حضور کو امتی وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے سب دیندار ہیں، کہ داڑھی رکھنا دینداری ہے، یہ کوئی فرق نہیں ہے، دکاندار ہے وہ بھی دیندار ہے، کوئی وکیل ہے جج ہے وہ بھی دیندار ہے، ہاں جتنا دین جس میں ہے، مولوی میں زیادہ دین ہے تھوڑا ہے وہ اس کے مطابق دیندار ہے، اس واسطے دوسرے کو حقیر مت سمجھو، یہ اپنا عزم کہ میں سب سے کمتر ہوں، اور میں یہ سمجھ لو جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں میں اپنے آپ کو آپ سب سے کمتر سمجھتا نہیں ہوں، کمتر ہوں، کیونکہ میری غلطیاں زیادہ ہیں، آپ کی غلطیاں تھوڑی ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا سب سے بڑی غلطی یہ ہے، کچھ نہیں میرے اندر، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے۔ مسلم کے سبق میں ہمیں استاد نے ایک شعر سنایا تھا، مسلم کے سبق میں 1991 میں، کہاں تھے آپ لوگ؟ ہمارا شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے پنجابی میں، کہندے آج کل تو بچے پیدا ہو رہے ہیں، آج کل تو پٹاخے پیدا ہو رہے ہیں، اس وقت پٹاخے بجا رہے ہوں گے، تو حضرت نے شعر سنایا تھا مسلم کے سبق میں، ذرے ہوئے بلند، ذرے ہوئے ہوا ان کو لے اڑی، قطرے ہوئے جو پست گہر ہو کے رہ گئے، ذرے بلندی کی شوق میں اوپر اٹھتے ہیں، نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، اور قطرے بلندی سے پستی میں آتے ہیں، سپی کے منہ میں جاتے ہیں، موتی بن جاتے ہیں، اور جس ٹہنی پہ پھل لگا ہو وہ اٹھی ہوتی ہے کہ جھکی ہوتی ہے، بہت نہیں آتی، اس لیے مت سمجھو کچھ اپنے، ہم کچھ نہیں ہیں، اور یہ فنائیت جو ہے یہی اصل درجہ ہے، یہی اصل درجہ ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے یہی ملتا ہے،
جب تک میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں تو کچھ نہیں ہوں، اور جب یہ آ گیا میں نہیں ہوں تب کچھ ہونا شروع ہوگا۔ تو آپ کسی کو مت اپنے سے حقیر سمجھیں۔ حضرت تھانوی کیا فرماتے ہیں کہ میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے حالن اور ہر کافر کو اپنے آپ سے معالن بہتر سمجھتا ہوں، کہ کسی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ اچھا ہو میرے عمل سے، اس کا مقام زیادہ ہو، مجھے کیا پتا، اور کوئی کافر کل کو مسلمان ہو جائے اور مجھے اپنے انجام کا پتہ نہیں، وہ مجھ سے بہتر ہو جائے۔ تو یہ بنائیے عزیز طلباء کرام، کبھی اپنے آپ کو کہ میں تو جی بخاری پڑھتا ہوں جی، تو پھر کی ہو گیا، بخاری تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، اور ایک اللہ والے رات کو جاگتے تھے، کہتے پھر کیا ہو گیا، رات کو تو کتا بھی جاگتا ہے، اگر میں یہ کرتا ہوں یہ کام تو وہ بھی کرتا ہے۔ اس واسطے سے اپنی ہر خوبی کو کمی سمجھے اور دوسرے کی ہر کمی کو خوبی سمجھے، یہ ہے اصل اسلامی مزاج۔ اگر آپ کو علم کے ساتھ تکبر آ رہا ہے تو پھر آپ بن نہیں رہے، بگڑ رہے ہیں۔ آج یہی مسئلہ ہے، اتنا تکبر پڑ رہا ہے، کسی نمازی نے کچھ کہہ دیا، ہوئے 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 اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہم اپنے مد مقابل سے یوں بات کرتے ہیں جیسے یہ قادیانی یہ ہے، میں ختم نبوت پہ کام کرتا ہوں، میرا ہر مخالف قادیانی بن جائے گا، میں صحابہ کے دفاع کے لیے کام کرتا ہوں، میرا ہر مخالف شیعہ بن جائے گا۔ خدا را پڑھیں اپنے کابر کو۔ میں طلبہ سے کہہ رہا تھا اٹھائیے کتابیں، آج بھی احتساب قادیانیت میں ہمارے اکابر نے غلام احمد قادیانی کو مرزا صاحب کہہ کے پکارا ہے۔ خیر بہرحال بات سے بات نکلتی ہے، بات ہاں جی کتنے چلی گئی گل ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ ایک تو یہ نیت کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، نیت کریں گے تو کچھ ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ نیت کرتے ہیں بس زبان پہ قابو پائیں۔ خود دیکھیں رات کو آج زبان نے کیا بولا، جھوٹ بھی بولتے ہو نا، اور جھوٹے کی پیشانی سے چل جاتا ہے پتہ یہ حضرت جھوٹ بول رہا ہے، یہ حضرت صاحب شرمیاتی داڑھی رکھی ہوئی ہے، شرمیاتی مشکات ہاتھ میں جھوٹ بول رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذیشاؤں، اس لیے مت جھوٹ بولیے۔ اگر آپ کو سچ بول کے وقتی پریشانی بھی ہو جائے تو اس کا انجام خیر ہوگا، اگر آپ جھوٹ بول کے وقتی فائدہ بھی اٹھا لیں انجام نقصان ہوگا۔ میں نہیں کہتا، ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہو الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاکت۔ جن لوگوں نے جھوٹ بول بول کے بظاہر کامیابیاں حاصل کی ہے ان قریب وہ ناکامی کے گڑھے میں گرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جن لوگوں نے سچ بول کے بظاہر ناکامی مول لی ہے ان قریب وہ ترقی اور بلندی کو کے زینے پہ چڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ ہاں، تو بس نیت کی ہے کہ نہیں کی؟ ہم لوگ نیت میں کتنے کرتے نا، کر لیا نیت کہ زبان کا استعمال ضرورت کے مطابق کرنا ہے، یہ خدائی مشین ہے، اس کا حساب لے گا وہ۔ بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ غیبت کرنی ہے، یہ غیبت کا کیا مطلب؟ مشکل سے نیکیاں کمائیں اس کو دے دی، ہے بے وقوف آدمی۔ کوئی ہے ایسا شیخ صاحب پیسے کمانے میں ماشاءاللہ ماہر ہوتے ہیں نا، تو ہے کوئی ایسا دن بھر کمائے شام کو سب لٹا کے آ جائے؟ تو ہم ایسی بے وقوف ہیں، محنت کرتے ہیں مشکل سے، ساری ایک مجلس میں بیٹھے، وقفے میں بیٹھے لٹا دی، چھٹی میں بیٹھے لٹا دی، عصر کے بعد سحر کی لٹا دی۔ اس واسطے زبان میں قابو کریں۔ غیبت اسی سے ہوتی ہے، چغلی اسی سے ہوتی ہے، بہتان اسی سے ہوتا ہے، لڑائی بھی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طور پہ زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہو گئی، چلو اگر فائدہ ہے تو پھر فائدہ ہے، بتنی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نمازی کے آگے سے بہت گزرتے رہتے ہو بھائی، حدیث میں کسی کو 40 تک کھڑا ہونا پڑے انتظار میں، 40 دن ہو، 40 سالوں وضاحت نہیں فرمائی، وہ کھڑا رہے، نمازی سے آگے گزرنے کا گناہ مت کرے۔ آپ لوگ بلا وجہ پیچھے مت جایا کریں سنتیں پڑھنے کے لیے، جہاں فرض پڑھے ہیں سنتیں وہاں پڑھ لیں۔ تکبیر تحریمہ ہونے کے بعد بھی شرارتیں کرتے ہو۔ نگران جو اساتذہ کرام ہیں نمازوں کے، میں پیچھے ہوں تو میں تو دیکھ لیتا ہوں، 4 لڑکوں کی پسوٹن کروائی ہے،
ایک ہے پہلے اخراج کیا تھا حفظ والے کا. خدا کے بندو تکبیر اولا خیر من الدنیا وما فیہا وہ ہو گئی ہے. امام نے کہہ دیا اللہ اکبر, تم شرارتیں کر رہے ہو, شرارتیں کر رہے ہو, باتیں کر رہے ہو, مذاق کر رہے ہو. بڑے افسوس کی بات ہے, کتنی بڑی محرومی ہے. کروڑ روپیہ بھی کوئی آپ کو دے واللہ العظیم کہ تکبیر اولا سے نماز نہ پڑھو, ٹھہر جاؤ, وہ کم ہوگا, تکبیر اولا کا ثواب زیادہ ہوگا. ہاں کھڑے کھڑے ضائع کر دیتے ہو. سنتوں کے لیے پیچھے مت جائیں, ٹھیک ہے نا, وہی پڑھیں. اور فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھے لازمی, بہت اس کی فضیلت ہے. صبح ناشتے کے لیے جانے والے بھی کم از کم آیت الکرسی تو پڑھ سکتے ہیں. جو اعلان شلان کرتے ہیں یہ بھی پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں, پھر کھڑے ہوں. وہ اعلان ہوتا ہے سلام پھرتے ہی حضرات بھی آیت الکرسی پڑھ لو. حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. ایک منٹ بھی نہیں لگتا. تو ہر ساتھی اس کا اہتمام کرے. اور نماز پڑھنے کے بعد وہ جو تسبیح فاطمہ ہے اس کا اہتمام کریں. سنت نفل پورے پڑھیں, ٹھیک ہے جی. لمبے لمبے بال ہیں بعضوں کے, یہ کٹوا دیں بھائی. لمبے بالوں والے بال کٹوا دیں. نہیں سن رہے؟ لمبے بالوں والے بال کٹوا دیں, اچھے فائدے میں رہو گے. اسلم تسلیم, حضور نے کہا تھا ہرقل کو اسلام لے آ فائدے میں رہے گا, اور والا لے او وال کٹا دو فائدے میں رہو گے. حضرات سے بھی گزارش ہے, خاص طور پہ جو چھوٹے طلباء ہیں, چھوٹے درجات کے, جن کی داڑھی اب تک اچھی طرح سے نہیں آئی, ان کے جو حضرات ہیں اساتذہ کرام ناظم دار القامہ مربی حضرات ہیں, وہ ان کو ترغیب دے کے سمجھا کے کہ بیٹا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, اب بال کٹوائیں. ہمارے کبھی بال دیکھے؟ بولتے نہیں. تو ہم وہی کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں. آپ اساتذہ کرام سارے ایسے ہیں ماشاءاللہ, فائدہ ہے اس میں. تو اب دو باتیں رہ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ گندم کا موسم ہے, اکٹھی کریں خوب, ٹھیک ہے نا, بھرپور طریقے سے کریں, سارا بھر کھان. جو ساتھی گندم لے کے آئے گا, جو طلباء کھائیں گے, اس کو سب کا ثواب ملے گا. یہی موقع ہے, وقت نکل جائے پھر بات نہیں ہوتی. آپ کے ناظرین دار القامہ ہیں, ان کے معاملین ہیں, بھرپور ترتیب بنا رہے ہیں, آپ سب اس میں بھرپور حصہ لیں. کچھ طلباء ہمارے عید پہ خدمت کریں گے ماشاءاللہ. ابھی پچھلے سال خدمت کرنے والوں کو سوٹ دینے ہیں, تو اس سال جو کریں گے خوب شوق سے محنت سے کریں. ہم ان کی وجہ سے چھٹیاں بعد میں زیادہ کرتے ہیں, اور آپ جب سنیں گے چھٹیاں کتنی ہو رہی ہیں, آپ خود کہیں گے یہ تو بہت زیادہ ہیں, کم کر دیں. آپ کہیں گے سن لیں. ابھی میں اعلان کرنے لگا ہوں, آپ کہیں گے یہ تو بہت زیادہ ہے, نہیں ہم کیا کریں گے, تھک جائیں گے, کم کریں ہم آ جائیں گے انشاءاللہ. چلو سن تو لو پہلے. اس لیے یہ کرتے ہیں, گرمی بھی شروع ہو رہی ہیں, اور ہمارے بہت سے طلباء جو دور کے ہیں پھر ششماہی وغیرہ پہ گھر نہیں جاتے, سمائی پر بھی یا ششماہی پہ جاتے ہیں. تو یہ ایک وقفہ ہوتا ہے, موسم بدل رہا ہے, بستر لے کے آنے ہیں, پھر جون شروع ہو جائے گا. تو یہ ساری سمجھو کہ عید کی چھٹی, گرمی کی چھٹی, اور پھر جو دور دراز والے ہیں وہ پھر جائیں گے ششمائی پہ, سمائی پہ نہیں جاتے, ان سب کے لیے چھٹی ملا کے اتنی چھٹی کر دی ہے کہ آپ سنیں کہ آپ کہیں گے حضرت بہت زیادہ ہے, کم کر دیں, خدا را کم کر دیں. چلو سن تو لیں پہلے, اللہ کے بندے. آپ لائیں جی, انعام لائیں جی جلدی سے. ہم جب دعا ہو تو پھر اذان دیجیے, بس انشاءاللہ 1 بجے تک پورا کر دیں گے. چھٹی کے بارے میں یہ مشورہ کیا ہے آپ کے اساتذہ کرام سے, بڑے حضرات سے, سب سے تو نہیں کر سکے کہ عید ہوگی بدھ کی یا جمعرات کی انشاءاللہ, یعنی 27 یا 28 مئی. تو اس بدھ سے جو پہلا اتوار ہے اس اتوار کو آپ کا پرچہ ہوگا, اتوار کو چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ. پیر منگل بدھ عید سے پہلے اگر جمعرات عید ہوئی, جس نے جہاں پہنچنا ہو پوری دنیا میں پہنچ سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن عید ہوگی.